سنت ہائے رسول پہ عمل کرنا صحیح ہے، لیکن رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے معاشرے میں سنت حسنہ کو قائم کرتا ہے خدا اسے بھی اجر عطا کرتا ہے۔ اب دیکھ رسول نے کیا کیا، اب کئی ایسے کام ہیں رسول کے زمانے میں نہیں تھے، رسول نے نہیں کیے۔ مثال دے رہا ہوں، عباس ٹاؤن میں مجلس ہوتی ہے، آپ کی یہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، مومنین آتے ہیں، ون ٹائم یوز گلاسز پلاسٹک کے اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ میں مختلف شیعہ سوسائٹیز میں گیا، شام کو دیکھا سارے گلاسز زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک جوان اٹھے، ایک مومن اٹھے، جناب مجلس کے بعد سارے اٹھیں گے، شوپر اٹھائیں گے، سارا کچرا جمع کریں گے، ایک سنت بنائے، اسے کہتے ہیں سنت حسنہ، ایک اچھی عادت معاشرے میں ڈالے، اس نیٹ ورک کے افراد کو ایک اچھی سمت میں لے کر جائے، اور اس بندے کی وجہ سے لوگوں کے اندر عادت ڈل جائے صفائی کی، فرماتے اللہ اسے کیا عطا کرے گا، اجر عطا کرے گا۔ ایسی سنت، یہی پاکستانی آسٹریلیا جاتے ہیں، یہی پاکستانی انگلینڈ جاتے ہیں، یہی پاکستانی یورپ جاتے ہیں، مجال ہے جو ایک گلاس آپ کو روڈ پہ نظر آئے، ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں شاپر، وہ عشق حسین میں نہیں کر رہے ہوتے وہاں، اور سسٹم کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اگر عشق حسین ہوتا تو عباس ٹاؤن کے بھی گلاس اٹھاتا یہ، وہی بندہ یہاں آتا ہے گلاس یہاں پھینک دیا، وہاں جاتا ہے سیدھا ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں نیٹ ورک ہے، وہاں سسٹم ہے، سسٹم ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، سسٹم بڑا پاورفل ہوتا ہے، وہاں سسٹم ہے، سسٹم لوگوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے، اور سسٹم، اس سسٹم میں صفائی کا کانسیپٹ، النظافۃ من الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، گھر تو صاف ہے گلی گندی ہے، امام بارگاہ میں تو صفائی ہے، باہر جاؤ تو گندگی ہے۔ اس کا مطلب ہم ایک خاص سسٹم میں رہنے والے افراد نہیں ہیں۔ اگر ہماری گلیوں میں مجلس ہو تو دنیا کے لیے رول ماڈل ہو کہ جناب یہ کچرا نہیں کرتے، جناب ان کے اندر صفائی ہے، لیکن کیونکہ پورے ملک کا سسٹم بگڑا ہوا ہے، یہاں کا وزیر اعظم بھی اگر پانی پیے گا تو گلاس روڈ پہ ہی پھینکے گا۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اسی کے دین پہ ہوتے ہیں، امیر المومنین خلیفہ بنتے ہیں۔ دیکھو ایک سنت حسنہ، ایک اچھی چیز کی بنیاد رکھنا، اس کا ثواب ہے۔ کسی بندے نے کسی گاؤں میں تبلیغ کی، سارے کے سارے کیا بن گئے؟ شیعہ بن گئے۔ عجیب ہے فرمان معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اس نے اگر کوئی نیکی کی ہے، نیکی کے بدلے میں لوگ نیک ہو گئے، یہ مر بھی جائے گا تا قیامت جتنی نسلیں اس کی ڈالی ہوئی نیکی پہ عمل کریں گی، خدا اسے ثواب دیتا رہے گا۔ یعنی کسی عمل کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا سنت حسنہ کا ثواب ہے۔ کسی نے گاؤں میں سب کو علی والا بنا دیا، اب یہ بندہ مر گیا، تا قیامت جتنے لوگ وہاں مجلس میں جاتے رہیں گے، گریا کرتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے، خدا اس کے اکاؤنٹ میں ثواب، کبھی ثواب اس کا ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے معاشرے کے اندر کیا ڈالا ہے؟ ایک نیکی ڈالی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایک بدعت حسنہ اہل سنت کا آپ سنا ہوگا، اچھی بدعت، وہ سنت حسنہ ہے ایک طرح سے۔ لیکن اگر کوئی ایسی سنت ڈالی جائے امت میں جو شریعت کے خلاف ہو، مطلب حکم شرعی، ایک مرتبہ اخلاقی سنتیں وہ اچھی بات ہے، صفائی کرنا، کسی کی ہدایت کرنا، ہاسپٹل بنانا، ہاں سنتیں ڈالنا، ایک مرتبہ نہیں، ایسی سنت جو شریعت میں نہیں ہے۔ خلیفہ ثانی جناب عمر نے ایک سنت ڈالی جس کے مقابلے میں امیر المؤمنین بڑی سختی سے کھڑے ہوئے۔ سنت یہ ہے کہ نماز جماعت پہ کل گفتگو ہوئی، بہت ثواب ہے، لیکن جماعت واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کوئی بندہ ہے اس کو بہت جلدی جانا ہے، مسجد میں آئے گا، کونے میں پڑھ کے نکل جائے گا، گناہ نہیں ہے اس پہ اگر جماعت میں نہیں آ رہا۔ جماعت کا یہ جلدی ختم ہو، پھر لوگ مستحبات پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، جتنے نوافلات پڑھنے پڑھیں، انفرادی عمل ہے مستحب۔ تو مستحب کی بھی اپنی ویلیو، جماعت کی بھی اپنی ویلیو۔ تو جناب عمر نے کہا بھائی جماعت کا ثواب اتنا ہے، رسول خدا کی اتنی حدیثیں، مستحبات نوافلات کا بڑا ثواب ہے، اب اگر یہ 2 ثواب مل جائیں تو نور علی نور ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں تراویح شروع کروائی،
تراوی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ کھڑے ہو کے قدم تھک جاتے ہیں تو بندہ پاؤں کبھی ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے، اس کو تراوی بولتے ہیں۔ اس کو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں، اس کا نام پڑ گیا تراوی، حالانکہ وہ نوافلات ہیں، تو کہ مستحبات کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ امیر المؤمنین جب خلیفہ بنے، ماہ مبارک رمضان آیا، مسجد میں گئے، جب لوگ پڑھ رہے تھے تو امام نے فرمایا جو ماہ مبارک رمضان میں مسجد میں مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا حرام ہے، یہ بدعت ہے، رسول نے نہیں کی۔ اب لوگوں کے اندر ایک عادت آ گئی نا، آوازیں بلند ہوئی، واہ سنتا، علی ہم سے ہماری سنتوں کو چھیننے کے لیے آ گیا۔ نہج البلاغہ کے جو مولا فرماتے خفتو، مجھ علی کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے زیادہ ان پہ زبردستی کی تو نہ صرف لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے بلکہ میرے لشکر میں جو عسکر ہے، میرا جو لشکر و سپاہی، ان کے اندر ایک نیا لشکر نہ بن جائے جو امیر المومنین کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائے۔ ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، پھر امیر المومنین نے کہا میں کہہ رہا ہوں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اب تم لوگوں نے چلنا ہے، تمہاری مرضی ہے۔ معاشرے کو ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے؟ بعض اوقات ایسی چیزیں معاشرے کے اندر پڑی جاتی ہیں، اس کی اصلاح میں نے کیسے کرنی ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ جنگ صفین والے شیعہ تھے، آج کا شیعہ کل کے شیعہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امیر المؤمنین کے زمانے میں شیعہ تو علی اسے بولتے تھے جو شروع کے پہلے دو خلیفوں کو بھی مانتا تھا، امیر المؤمنین کو مانتا تھا، لیکن جناب عثمان کی خلافت کو نہیں مانتا تھا، اسے بولتے تھے کون ہے؟ شیعہ ہے۔ 90% جو جنگ صفین میں تھے وہ اس عقیدے والے تھے کہ پہلے دو خلافتیں، پھر امیر المؤمنین، لیکن عثمان کی خلافت کا کیا کرتے تھے؟ نہیں مانتے تھے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جو صرف پہلے دو کو مانتا تھا، امیر المؤمنین کو بھی نہیں مانتا تھا، عثمان کو بھی نہیں مانتا تھا، اسے کہتے تھے خوارج۔ آج بھی ان کی باقیات عمان میں ہیں، ان کو اباظری بولتے ہیں، چھوٹی تعداد ہے۔ تیسرا فرقہ وہ تھا جو دو کو بھی مانتا تھا، تیسرے کو بھی مانتا تھا، چوتھے کو بھی مانتا تھا، امیر المومنین کو بھی مانتا تھا، ان کو آپ آج کے برادران اہل سنت، مطلب اس زمانے کا سنی بھی آج کے سنی جیسا نہیں تھا، اس زمانے کا شیعہ بھی آج کے شیعہ جیسا نہیں تھا۔ چوتھے وہ تھے جو کسی بھی خلافت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے رسول خدا کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ امیر المومنین، ان کو بولتے تھے روافض۔ روافض قد رفض عن الدین، مطلب اس نے دین سے ہاتھ ہی اٹھا لیا، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ جو آپ کا عقیدہ ہے۔ کس طرح امیر المؤمنین لوگوں کو لے کر چلے، کس طرح امیر المؤمنین نے ایک نیٹ ورک بنایا۔ اب 90% مولا کی فوج میں وہ لوگ ہیں جو پہلے دو کو بھی مانتے ہیں، تیسرے کو نہیں مانتے، پھر امیر المؤمنین کو مانتے ہیں۔ 10% وہ ہیں جو رافضی والے عقیدے کے ہیں، ان میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ مولا نے اسے بلایا، بندے خدا تو میری فوج کو کیا کر رہا ہے، پھوٹ ڈال رہا ہے میری فوج میں، تجھے دیکھنا تو چاہیے اکثریت کا عقیدہ کیا ہے، کھڑے ہو کے ڈال رہا ہے، پوری فوج کے اندر جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، فوج کا نظم ضبط اختلاف کھڑا کر دے گا۔ اتحدو فرمایا اتحاد کو برقرار رکھ، ابھی یہ مسئلہ نہیں کون کس کو مانتا ہے، اب مسئلہ فوکس ہے مد مقابل والے دشمن پر، بعد میں اصلاح عقیدہ۔ انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، پہلی بات تمہیں پسند ہی نہیں کرتا کہ تم گالی دو، کہاں اسے بلاؤ سمجھاؤ، جو تمہارا عقیدہ ہے بڑے طریقے سے اس عقیدے پہ چلو۔